اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جب سے یہ موضوع میں نے سنا مجاز اور حقیقت، تو ابتدا میں مجھے ایسے لگا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک رجعت ریکارڈ کرنی ہے، ایک واپسی ریکارڈ کرنی ہے۔ بہت سارے مقامات زندگی جہاں سے انسان کا ذہن گزر چکا ہوتا ہے، تو مجاز کی یادداشت کو واپس لوٹانا میرے لیے بڑا ضروری تھا۔ مگر خلاصتاً اگر ایک جملہ آپ سے کہوں کہ نفس انسان نے اگر رہے حقیقت میں کوئی سب سے بڑی ڈائیورشن کاز کی ہے تو وہ مجاز ہے۔ جب بھی میں دوبارہ اسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ نفس انسان نے تلاش حقیقت میں اگر سب سے بڑی کوئی ڈائیورشن کاز کی ہے تو وہ مجاز ہے۔ مجاز کے شاید لغوی معنی زیادہ معتبر وہ ہیں جن میں اسے ایلیگری، ڈیسیٹ اور سملی قرار دیا گیا کہ یہ ایک مشابہت تخلیق کرتا ہے، ایک مثال تخلیق کرتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ بت پرستی جو ازل سے چلی آتی ہے یہ ایک مجاز ہے، ایک استعارہ ہے کہ جب لوگوں نے پروردگار عالم کو بہت دور پایا اور خلاقیت کے اس پیٹرن پہ اپنے شبہات کا اظہار کیا، اسے قریب لانے کے لیے، اس کی قوتیں تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بت کو تخلیق کیا اور مجازاً اسے اللہ مانا، یا کسی نے اسے لات و منات کہا اور کسی نے اسے شیوا، وشنو اور برہما کہا، کسی نے اندرا، ورونا اور متھرا کا نام لیا۔ مجاز کی زیادہ تر تعریف جو ہے یہ ہوگی کہ یہ ایکسکیوزو فلسفی ہے جو حقیقت کے پیٹرن کو دور پا کر، مشکل پا کر، جب لوگ اپنے لیے کوئی ایکسکیوزو، ایک بہانہ جوئی جب استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے ایموشنز کو، اپنے خیال کو اور اپنی اس طاقت کو جو ان میں ایک وجود کے تلذذ کی ہوتی ہے، اس کو اس تلاش کی رستے میں بہت بڑا حائل پاتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے استعارے طلب کرتے ہیں جہاں اس کلیم کو بھی زندہ رکھ سکیں جو حقیقت کی تلاش میں ہے، اور اس خواہش کو بھی زندہ رکھ سکیں جو ان کی آرزو حقیقت ہوتی ہے۔ تو آرزو اور حقیقت سے گریز کرتے ہوئے انسان جن جملہ اسباب کو تلاش کرتا ہے ہم ان کو مجاز کہتے ہیں۔ اس کے اور بہت سارے معنی ہیں، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی کا ایک ایسا لفظ ہے جو لوگ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ محبت کی سب سے شاید بہتر تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو کوئی اور جذبہ ریپلیس نہیں کر سکتا۔ آپ محبت کے لیے کسی اور انسٹنکٹ کو اس کا ہم معنی نہیں قرار دے سکتے۔ محبت کے احساسات اور فیلنگ کو آپ انسانی ہمدردی، خلوص کسی شے سے بھی نہیں بدل سکتے، اور اسی لیے جب محبت پوزیشن بن جائے، بہت بڑی طاقت بن کر انسان کے حواس خمسہ پہ چھا جائے اور اس کے وجود کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لے، تو اس کی بریکیج کے سائے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کے سائے میں شاید عشق حقیقی کی طلب پیدا ہوتی، اور اس لیے بہت سارے لوگوں نے عشق مجازی کو عشق حقیقی کا ایک توسط قرار دیا ہے۔ مگر خواتین و حضرات، میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور جہاں تک میں نے محبت کے
اجزائے لطافت کا مطالعہ کیا اور جہاں تک اس پوزیسو انسٹنکٹ کو انسان پہ حاوی ہوتا دیکھا ہے، میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ عشق مجاز جو ہے انسان کو ذہنی کیفیتوں کو، جیسے آپ کے پاس آج کل بہت سارے لفظ موجود ہیں، سائیکوٹک اور نیوروٹک بنا سکتا ہے، ڈپریسنٹ بنا سکتا ہے، مگر بڑی دشواری دیکھی ہے کہ کوئی عشق مجاز سے اٹھتا ہوا شخص یا عشق گرفت سے آزاد ہو کر کوئی پرندہ فضائے بسیط میں حرکت کر سکے۔ خادم حضرات، بیسک اختلاف ان حواس خمسہ کا، مجاز حواس خمسہ کی گرفت کے لیے ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ اپنے حواس سے آپ سینشول ہو یا سینسوس ہو، آپ کی گرفت جو ہے حواس خمسہ سے باہر نہیں جاتی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت کا ادراک حواس خمسہ سے 2 قدم آگے ہے، اور جو لوگ حواس خمسہ سے گزرنا نہیں جانتے اور اسے کسی بھی ایموشن سے گزرا نہیں جا سکتا، اگر آپ ضرور کسی بین الکائناتی حقیقت کو تلاش کریں گے، اگر آپ سائیکک سے پیرا سائیکک صفت کو جانتے ہو، اگر آپ فزکس سے میٹا فزکس کو جانتے ہو، تو بنیادی حد جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل لیمٹس جو ہیں اور فزیکل لیمٹس کو کراس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی کہیں آپ کسی میٹا فزیکل وجود کی شناخت کی اہلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ خاتون حضرات، مسٹیسزم کے، تصوف کے، حقیقت کے تمام اصول ڈفرنٹ ہیں۔ اٹ از دی سائنس آف دی سائنسز، اٹ ڈزنٹ وانٹ اینی ایکسکیوز۔ سائنسز میں اور تصوف میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ سائنسز کی تکمیل میں آپ کا مورل وجود حائل نہیں ہوتا، آپ کا اخلاقی اور ذہنی وجود حائل نہیں ہوتا۔ آپ شراب پیو، آپ کوئی غلط کاری کرو، آپ رشوت کھاؤ، آپ کسی کو قتل کرو، کچھ بھی کرو، یہ آپ کی ڈگری میں نہیں حائل ہوتا۔ آپ کا مورل وجود آپ کی ڈگری میں حائل نہیں ہوتا، آپ کی سائنٹیفک اچیومنٹ میں حائل نہیں ہوتا، مگر جب آپ تصوف کے حقائق کو تلاش کر رہے ہوتے ہو تو ایک ذرا سی مکس اپ بھی، ایک معمولی سا ذرہ بھی آپ کے وجود کا اگر اس میں حائل ہو جائے تو سارے نتائج غلط ہو جاتے ہیں۔ اتنی سپیریئر سائنٹیفک اپروچ آپ کو تصوف کے لیے چاہیے کہ میں آپ کو صرف ایک صوفی کا اگر قول سنا دوں جو مختصر ہے اور جس کا حوالہ ابھی ہارون صاحب نے دیا، التصوف حریت، کہ تصوف تو آزادی کا نام ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ خوف سے آزادی، حزن سے آزادی، انفیریورٹی سے آزادی، اپنی شناخت کے بعد ہی، اگر جب تک آپ اپنے وجود کے ان تمام امراض کو نہیں دیکھتے، اور سب سے بڑی خواتین حضرات، جب آپ حقیقت کو تلاش کر رہے ہوں تو سب سے بڑی بیماری آپ کو مجاز لگتی ہے، سب سے بڑا بوجھ آپ کو وہی چیز جو سب سے آگے بڑھ کر حقیقت کی تلاش میں حائل ہوتی ہے۔ وہ جیسے ایک لطیفہ تن، جب امیر تیمور برلاس نے سمرقند و بخارا کو فتح کیا تو اس نے حافظ شیراز کو بلایا، آخر بہت بڑا شاعر تھا، قدر و قیمت میں اس وقت وہ سب پہ بھاری تھا، تو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے، بڑے الجھا ہوا، لوٹا پوٹا ہوا ادھر آیا، تو اس نے کہا، حافظ یہ تو ہے، تو نے یہ شعر لکھا تھا نا، اگر آؤں ترک شیرازی بدست عورت دل مارا، بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا را، تو نے لکھا تھا نا کہ اگر وہ محبوب میرے ہاتھ آ جائے تو اس کے ایک تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا بخش دوں۔ تو اس نے کہا تیرا حال تو یہ ہے، اور میری طرف دیکھ کہ میں نے کتنی سخت جد و جہد کے بعد، کتنی قتل و غارت کے بعد سمرقند و بخارا کو فتح کیا، اور تو ایسا لاکھ لوٹ تھا کہ تو ایک تل کے بدلے بخشتا تھا ان کو۔ تو اس نے کہا سلطان، انہی فضول خرچیوں کے باعث تو میرا یہ حال ہوا۔ تو خادم حضرات، جو پوزیشن جو ہے
لو میں پائی جاتی ہے، محبت میں پائی جاتی ہے۔ اور اب آپ دیکھ لو کہ ذرا سی ایک جھلک جو انسان کے نفس کو خوش کرتی ہے، ایک ذرا سی تلاش جو اس کے، ایک بہت بڑا اصول ہے جو مجاز اور حقیقت کے خلاف کھڑا ہے۔ All mysticism is being unsympathetic to ourselves. اور مجاز اسی محبت کو طاقتور کرنے کا نام ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ مجاز اپنی ہی کسی خواہش ذات کو طاقتور کرنے کا نام ہے، اور تمام تصوف جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہمارا جبلی وجود تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے خدا کی تلاش کرنی تو نہ صرف اپنے وجود کی نفی اور نہیں کرنی پڑتی ہے، بلکہ ہوا کی بھی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ وہ تمام کیجول رجحانات، وہ تمام پارشل جو ہمارے ساتھ، ہمارے زمانے کے ساتھ ساتھ، زمانہ دو طرح سے حرکت کرتا ہے خادم حضرات۔ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور فقیر بھی اپنے زمانے کو واپس نہیں لوٹا سکتا، 21ویں صدی یا 15ویں میں واپس نہیں جا سکتی۔ So somebody has to lay down a rule کہ اگر آپ کو خدا کی تلاش میں نکلنا ہے، اگر آپ کو حقیقت کو طلب کرنا ہے، somebody has to lay down a rule کہ جو رول جو ہے اس شخص کو جو سکندر اعظم کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے مجھ پہ کوئی مہربانی کرنی ہے تو سورج سے ذرا پرے ہٹ جا تاکہ مجھ پر اللہ کی نعمت بخیر و خوبی پہنچے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو رول لے ڈاؤن کرے گا تصوف کے لیے، وہ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے دور حاضر تک جاری رہیں گے۔ اس میں ریکیز نہیں آ سکتی، اس میں کانسنٹریشن آرٹس نہیں آ سکتے، اس میں کوئی ٹیلی کائنیسس کا وجود نہیں، اس میں ٹیلی پیتھی نہیں ہے، اس میں کلیئر وائلنس نہیں ہے۔ جو تصوف ہے بڑا ہی انتہائی سادہ ایک اخلاص ہے جو سینہ انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جیسے کسی صحرا نورد کو صحرا کے نشان گم ہونے کے بعد ایک شدید نوسٹلجیا کا احساس ہوتا، اور جو بے راہ روے منزل جب کھڑا ہو کے اس کے دل کی طلب یہ کہتی ہے کہ کاش مجھے کوئی رہنمائی کے لیے کوئی ستارہ، کوئی سورج، کوئی چاند مل جائے، اور جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ ایک انجانی طلب کے تحت اپنے خدا کو طلب کرتا ہے۔ یہ ناسٹیلجیا، یہ اداسی مجاز میں گم ہو جاتی، یہ وہاں وجود نہیں رکھتی۔ میرے شیخ و مرشد سیدنا علی بن عثمان حجویری بڑی خوبصورتی سے اس استعارے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے دل پہ اضطراب تھا، میں اپنے شیخ و مرشد کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا سما کا بندوبست کیجیے۔ آپ نے سما کا بندوبست کیا۔ جب میرے دل کی خلش کم ہوئی، میرا اضطراب ڈھلا، تو میں اٹھ کے چلا، تو میرے شیخ نے آواز دی کہ علی بن عثمان ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ خادم حضرات، یہاں تک تو واقعہ ختم ہو گیا، مگر سید حجویر نے کہا اگر تو اضطراب ذات میں آسرے ڈھونڈے گا، مجاز ڈھونڈے گا، طلب کرے گا تسکین کے پہلو، تو کبھی بھی حقیقت مطلقہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیشہ ان آسروں کا شکار ہو جائے گا، وہ آسرے ہی تیری سب سے بڑی بندش اور گہراؤ کا باعث بن جائیں گے، اور تصوف اس سے کچھ جدا ہے۔ خاتون حضرات، منازل فکر سے گزرتے ہوئے تصوف ایک بنیادی علم ہے جس کو ہم آؤٹ گروتھ کا علم کہتے ہیں۔ یہ آؤٹ گروتھ ہے، ایک سٹیٹ آف مائنڈ سے نکلتے ہوئے آپ دوسری سٹیٹ آف مائنڈ کو ٹریول کرتے ہیں۔ بہت سے لاحقے جو ایک پیرامیٹر آف مائنڈ پہ ملتے ہیں وہ دوبارہ نہیں ملتے ہیں، اور آپ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک نیچرل فائنڈنگ تک پہنچتے ہو کہ تلاش علم و حقیقت، طلب اور جستجو بالآخر پروردگار عالم کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔
مگر خاتون حضرات پروردگار عالم ہوں گے تو یہ تلاش ختم ہوگی. اگر اللہ ہے ہی نہیں، جیسے ایک صاحب نے، میں نے اسے کہا کہ ایک صاحب نے ایک صاحب کو کہا ہمارے اپنی مجلس میں کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کا یقین آیا. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ پہ یقین تو بہت بعد میں آئے گا نا، پہلے مجھے اللہ پہ یقین ہوگا تو رسول پہ یقین ہے. کہ میں نے اگر اللہ کی شناخت رسول سے طلب کرنی ہے تو میں ان کی صداقت کو برحق سمجھنے کے باوجود میرا ذہن تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ مانوں گا تو کسی رسول کو مانوں گا، کسی کی شہادت تبھی طلب کروں گا. تو سب سے پہلی بات جو خدا کی تلاش میں انسان گزرتا ہے جس سفر سے، اس کو ہم علم الیقین کہتے ہیں. You have to find an argument. If you have no argument to believe your God, you're gone, you're finished. You cannot face. آپ کو زندگی میں، زمانے کی اقدار میں، بدلتے ہوئے موسموں میں اتنی اعتراضات سننے پڑیں گے کہ آپ کا میک بلیف کہیں بھی نہیں ٹھہرے گا. There is no make belief in religion. There is no blind faith in faith. یہ یاد رکھیے. سب سے بڑی بدقسمتی جو مذہب کے ساتھ پیش آئی کہ اعلیٰ ترین خیال کی رسائی تک نہ پہنچنے کے باعث لوگوں نے بلائنڈ فیتھ پہ بھروسہ کیا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب خیالات کی حدود ختم ہو جائیں، جب تصورات بیچارگی کا شکار ہو جائیں، جب خداوند قدوس کی باری آئے تو آپ بلائنڈ فیتھ لے کے بیٹھ جائیں. اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی سچائی، اتنا بڑا شعور جو ہے وہ بالآخر آپ کے دنیاوی شعور سے کچھ تو بلند تر ہوگا. اگر خدا بھی دنیا ہی کی طرح کی محنت سے حاصل ہونا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان ہوتا. کسی کلاس روم میں ٹیچر سبق دیتے اور طالب علم خدا لے کے چلتے بنتے. آخر ایک گریڈ سے، معرفت کے، اگر آپ ایم ایس سی کی کتاب میٹرک کو پکڑا دو گے تو کیا حشر ہوگا. نارملی آپ کو ہر علم کے ماخذات سے آگے بڑھ کر، آگے جا کر ایک بہت بڑے علم اور بہت بڑی رسائی فکر تک جانا ہوتا ہے. اس کے لیے بے پناہ علم و فراست کی ضرورت ہے، مگر بے پناہ علم و فراست بہانے نہیں ڈھونڈتا. خواتین و حضرات، جہاں علم کی حدود بڑی واضح ہو جائیں وہاں آپ کے وجود کا کوئی استعارہ کام نہیں آتا. وہاں آپ کے فکری، اپنے خیال کا، اپنی جبلتوں کا کوئی آسرا آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوتا. You have to be a very, very clear scientist. آپ کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے اتنی پیچیدہ سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے جہاں سب سے بڑا حائل اگر کوئی رکاوٹ موجود ہے اس راستے میں تو وہ آپ کا وجود ہے جو سمپتھیٹک ہے. The first law of mysticism is to be unsympathetic about yourself. اور خواتین و حضرات، دنیا میں جتنی بھی فلسفیز آئی ہیں وہ خدا کے حق میں بھی آئی ہیں، خدا کے خلاف بھی آئی ہیں. بدقسمتی اس میں most of them were sympathetic to their own selves. اب بھی اگر آپ انالیٹیکل برین نہیں رکھتے، اب بھی اگر آپ کی اجزاء ترکیبی میں وہی خوش فہمیاں شامل ہیں اور آپ کی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتے. سب سے بڑی بات، یا اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھو تو وہ تو کام کو بڑا آسان کر دیتا ہے. وہ تو اس کو شیطان نے کہا کہ پروردگار مجھے اجازت دے، میں ان کو الجھاؤں گا، ان کو دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، ان کے ہر طرف سے آؤں گا، میں ان کو کیا کروں گا؟ فَأَغْوَيْنَهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا، راہ راست سے بہکا دوں گا، ان کو پگڈنڈیوں پہ ڈال دوں گا. خواتین و حضرات، شیطان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ان کو مجاز کے رستوں پہ ڈال دوں. سمپل سی بات، میں ان کو اغوا کروں، یہ سیدھے رستے پہ جا رہے ہوں گے اور میں ان کو ایسے لالچ دکھاؤں گا. بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے دوزخ پیدا کی تو جبریل کو کہا ذرا دیکھا نا، میں نے بھی ایک صنعت تخلیق کی ہے، ذرا دیکھا نا. جبریل گئے اور لرزاں اور ترساں واپس آئے کہ ہے پروردگار، یہ آفت کس کے لیے؟
اس کو تو دیکھ کر اور اس کا تو خیال کر کے